لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1702۔ ابو ماجدہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، کہ میں اس پہلے آدمی کو جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا ہاتھ کاٹا تھا۔ چور کو لایا گیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، لیکن ایسے لگ رہا تھا گویا کہ آپ رنجیدہ ہو گئے ہیں۔ کیوں نہ ہوتے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ آپ رنجیدہ ہو گئے ہوں۔ صحابہ نے کہا، ہے اللہ کے رسول، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کو ناپسند کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اپنے اس بھائی کے بارے میں شیطان کے مددگار نہ بنو۔ ہر حکمران کو یہ لائق ہے کہ جو ہی کوئی حد اس تک پہنچے وہ اسے نافذ کر دے، وہ اس کو نافذ کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ حاکم کے سامنے جب مجرم کو لایا جائے تو اسے حد نافذ کرنی چاہیے، یہی قانون کا تقاضا ہے۔ اگر حکمران کے سامنے یا عدالت کے سامنے ایک کیس ثابت ہو گیا، ایک جرم واضح ہو گیا کہ ابھی جرم ہوا ہے، تو مجرم کو سزا دینی لازمی ہے، ورنہ اس سے قانون کی کمزوری کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن جب اللہ کے قانون کا معاملہ ہو تو پھر اللہ کی اطاعت لازمی ہے، پھر اللہ کی اطاعت لازمی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی باہم ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو تو حکمران کے پاس معاملہ آنے سے پہلے معاف کر دیں۔ حدیث میں ایک چوری کا ہی واقعہ آتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی چوری کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، چور کی چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت وہ جو تھے مدعی تھے، انہوں نے چاہا کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو تو حکمران کے پاس معاملہ آنے سے پہلے معاف کر دیا، کیونکہ حکمران کے پاس جب معاملہ آ گیا اب حکمران کو حد نافذ کرنی ہے، حکمران کو اب حد نافذ کرنی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کسی کی چوری کو معاف کرنا ہے تو پھر اس کو چاہیے حکمران کے پاس معاملہ آنے سے پہلے اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ اب ہر امام کے لیے یہی لائق ہے کہ جو ہی کوئی حد اس تک پہنچے وہ اسے نافذ کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ نور کی یہ آیات پڑھی کہ لوگوں کو بھی چاہیے وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو ضرور معاف کر دیا کرو، لیکن حکمران کے پاس معاملہ لانے سے پہلے۔ حکمران کے سامنے معاملہ آ گیا تو پھر حکمران جو ہے وہ قانون کا نفاذ کرے گا۔ اب یہاں پر میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ کتنی مالیت پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ 3 درہم کی قیمت پر، اور 3 درہم ایک ماشا سونے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل اس کی مالیت 6,000 روپے بنتی ہے، کیونکہ ایک ماشا سونے کی قیمت 6,000 روپے آج کل کے حساب سے 6,000 روپے بنتی ہے۔ تو 6,000 روپے کی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ تب کاٹا جائے گا جب کوئی چیز کسی محفوظ جگہ سے نکالی گئی ہو، جب کوئی چیز کسی محفوظ جگہ سے نکالی گئی ہو تو تب ہاتھ کاٹا جائے گا۔
اور دوسری بات ہے کہ اس کی قیمت ایک ماشا سونے کی قیمت تک پہنچتی ہو۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1704 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کی کمائی ہے۔ بیٹا اپنے باپ کا سرمایہ ہے۔ کیسے؟ بیٹے کو جب والد نے پالا، اس والدین نے پالا، ماں نے الگ محنت کی، باپ نے الگ اس کے لیے خون پسینے کی کمائی، خون پسینے سے کمائی کی، تو جب بیٹا جب بڑا ہو جائے تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور اس کی کمائی بھی سے بھی والد فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ بیٹا اپنی باپ کی بہترین کمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث تو مختصر ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ایک کیس آیا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اس بیٹے کو تب پالا جب یہ بڑا کمزور تھا، میں اس کے لیے راتیں جاگتا، میں اس کے لیے محنت کرتا، اور میں نے اس کے لیے ہر کوشش کی۔ اب میرا بیٹا جو ہے یہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے پاس مال ہے، میں اس سے مال لینے لگتا ہوں تو یہ مجھے مال نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول کے پاس معاملہ آ گیا۔ اللہ کے رسول نے بیٹے کو بھی بلایا، اور بیٹے کو بلا کے بیٹے کو پکڑا اور باپ سے کہا، باپ سامنے کھڑا ہے، اللہ کے رسول نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، انت و مالک لابیک، تو خود بھی سر سے لے کے پاؤں تک، اور تیرا مال بھی، تو سب اپنے باپ کا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ والدین نے ہمیں اس وقت پالا تھا جب کہ ہم بڑے کمزور تھے، اب والدین بوڑھے ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، اب والدین کو اپنی جوان اولاد کی کمائی کی بھی ضرورت ہے اور ان کی خدمت کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول کے جو حدیث کے الفاظ ہیں، دوبارہ میرے سے سن لیجئے، انت و مالک لابیک، بیٹے کو پکڑا اور اسے کہا، تو خود بھی اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 آدمی جب غار میں تھے تو ان میں سے ایک آدمی نے اپنا نیک عمل بتایا تھا کہ یا اللہ، میں چرواہا تھا اور میں اپنی بکریوں کا دودھ دوتا تھا، رات کو میں جب دودھ لے کر آتا تو پہلے اپنے والدین کو پلاتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے دیر ہو گئی، اور جب میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا پسند نہیں کیا، ان کی نیند کو خراب کرنا پسند نہیں کیا، اور میرے بچے میرے پاؤں پہ رو رہے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میں نے طے کیا کہ میں نے جو ایک طریقہ اپنا طے کیا وہ ہے کہ میں اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاؤں گا اور بچوں کو بعد میں پلاؤں گا، میں اسی پہ قائم رہوں گا، یہاں تک کہ بچے بھی بھوکے سو گئے، اور میں ساری رات کھڑا رہا والدین کے سر پہ، کب جاگیں اور کب میں نے دودھ پلاؤں، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ فجر کے بعد والدین جاگے تو میں انہوں نے وہ دودھ پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل جو ہے اگر تجھے پسند ہے تو اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور کرتے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مصیبت دور کر دی۔ تو والدین اور اولاد میں سے والدین کا حق فائق ہے، والدین کا حق پہلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اولاد یاد رکھے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین ایک بچے کا مال لے کر دوسرے بچے کو دے دیتے ہیں، اور اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ امتیازی سلوک کر کے ایک بچے کا مال لے کے کسی اور بچے کے نام وہ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ زیادتی کی جا رہی ہے تو اس وقت والدین کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، والدین کو بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ والدین بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی اولاد میں برابری کریں، اولاد کو
اپنے والدین کی ہر طرح خدمت کرنی چاہیے، اور ان کی دعائیں ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی سرمایہ ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ حدیث نمبر 1709، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جب کہ وہ میرے گھر میں تھے۔ یہ ام الفضل جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر جاتے تھے، تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب کہ وہ میرے گھر پر تھے، اور کہا اے اللہ کے نبی، میری ایک بیوی تھی، میں نے اس پر ایک اور شادی کر لی، یعنی دوسری شادی کر لی۔ اب میری پہلی بیوی کا یہ خیال ہے کہ اس نے میری دوسری بیوی کو 1 یا 2 دفعہ دودھ پلایا ہے، یعنی اب وہ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا 1 دفعہ یا 2 دفعہ دودھ پلانا رشتوں کو حرام نہیں کرتا۔ اب عرب میں دودھ پلانے کا رواج تھا، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، اور عرب کے شرفاء عام طور پر اپنے بچوں کو دوسروں سے دودھ پلواتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو رضاعت کے ساتھ جس نے دودھ پلایا ہو وہ عورت رضائی ماں بن جاتی ہے، اور پھر اگر رضائی ماں ہو تو پھر اس کے جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ انسان کے دودھ پینے والے کے لیے وہ رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح رضائی باپ، رضائی چچا، یہ تمام ایک رشتوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رضائی والدہ، رضائی بہنیں اور ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی تمام رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ رضاعت ثابت کیسے ہوتی ہے؟ اس حدیث سے یہ معاملہ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک بدو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری پہلی بیوی جو ہے وہ تھی، میں نے پہلے ایک نکاح کیا تھا، پھر میں نے دوسرا نکاح کیا، اور میری پہلی بیوی کا خیال ہے کہ اس نے میری دوسری بیوی کو دودھ پلایا ہے، لیکن اس نے 1 یا 2 دفعہ دودھ پلایا، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا 1 دفعہ یا 2 دفعہ دودھ پلانا رشتوں کو حرام نہیں کرتا۔ تو رشتوں کو حرام کرنے کے لیے رضاعت کی کیا حد ہونی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رضاعت وہی معتبر ہے جو شیر خارگی کی عمر میں ہو۔ شیر خارگی کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ 2 سال، اس عمر میں ہو، اور بچہ کم از کم 5 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیے تو تب رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں بچہ 5 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیے جس کے ساتھ اس کا پیٹ تن جائے اور اس کے گوشت اور پٹھے بنے۔ اصل بات یہ ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ اس کی خوراک دودھ ہی ہوتا ہے، اور اسی دودھ سے ہی اس کا وزن بڑھتا ہے، اسی دودھ سے ہی اس کا وزن بڑھتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ تقریباً 4 مہینے کا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے اس کا وزن پیدائش کی نسبت پورا دگنا ہو جاتا ہے، اور اس کی خوراک دودھ ہی ہوتی ہے، تو دودھ سے ہی اس کی گوشت بن رہا ہوتا ہے اور دودھ سے ہی اس کے پٹھے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کتنا دودھ کم از کم رضاعت ثابت کرنے کے لیے کتنی دفعہ دودھ پینا لازمی ہے؟ کم از کم 5 دفعہ۔ بچے نے 5 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو جس سے اس کا پیٹ تن جائے، جس سے اس کا گوشت اور پٹھے بنے، تو لہٰذا یہ آخری حد ہے۔ اور کسی نے 1 دفعہ دودھ پیا یا 2 دفعہ دودھ پیا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ رو رہا ہوتا ہے تو کوئی عورت اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، بچے نے تھوڑا سا دودھ پیا اور معاملہ ختم۔ اتنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ کم از کم 5 دفعہ بچہ پیٹ بھر کر دودھ پیے، اور پیٹ بھر کر دودھ پینے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ اب
اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور ان کو کہنے لگی کہ میں نے تمہیں، یعنی خامن کو بھی اور بیوی کو بھی، میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے، تو ان کے 3 بچے بھی تھے۔ اب وہ صحابی جو تھے پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک عورت نے یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، اب وہ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے، اور بہن بھائی کا آپ کو پتہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک، اللہ کے رسول نے پھر ان کا نکاح ختم کرا دیا۔ تو رضاعت جو ہے وہی معتبر ہے جو کہ شیر خارگی کی عمر میں ہو، اور نمبر 2 کم از کم 5 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر جیسا کہ میں نے بتایا، میاں بیوی کو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کر دیا، حالانکہ بچے موجود تھے۔ ہاں جی، حدیث نمبر 1712، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نہ تو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عباس، عبادہ بن صامت، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور کئی اور دوسرے صحابہ نے روایت کی ہے۔ تو کاروبار کے جو بنیادی اصول ہیں، یہ حدیث ان میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث چھوٹی سی ہے، لا ضرر ولا ضرار، بس اتنی حدیث ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ بڑی جامع ہے۔ کوئی بھی ایسا سودا جس میں خریدار کو نقصان ہو رہا ہو یا دکاندار کو نقصان ہو رہا ہو، وہ جائز نہیں ہے، ایسا سودا منع ہے، کیونکہ نہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ کوئی تم کو نقصان پہنچائے، نہ تم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ کوئی تم کو نقصان پہنچائے۔ تو لہٰذا کاروبار کی وہ صورتیں جائز ہوں گی جس میں معاملہ انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، اور جہاں پہ کسی کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو ایسے تمام سودے اور ایسے تمام کاروبار منع ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاروباروں کو منع کر دیا۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے مزابنہ منع کیا، اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی، پچھلے دنوں پڑھائی تھی۔ مزابنہ کیا ہوتا ہے کہ کسی درخت کا تر پھل ہو اور اس کے بدلے میں خشک پھل کی خرید و فروخت کرنا، کیونکہ اس میں اندازہ لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ترک انگور اور خشک انگور کا آپس میں کیا بیلنس ہوگا، ہر بندہ اس کے متعلق نہیں جانتا ہوتا۔ انسان کو دھوکہ لگ سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے مزابنہ سے منع فرمایا، اسی طرح محاکلہ سے منع فرمایا۔ محاکلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کھیت کی فصل ہے جو کہ ابھی کاٹی نہیں گئی، اس فصل کو خشک فصل کے بدلے میں اس کا سودا کرنا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ دھوکہ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی تالاب میں مچھلیاں ہیں، آپ یہ سودا نہیں کر سکتے اس تالاب کی جتنی مچھلیاں میں تمہیں بیچتا ہوں، کیونکہ دھوکہ لگ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ 500 مچھلیاں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ 500 کی بجائے 300 ہی ہوں یا 700 ہوں۔ اسی طرح اڑتے ہوئے پرندوں کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہوتے۔ تو ہر وہ سودا جس میں کسی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو، شریعت اس کو منع کر دیتی ہے، اور یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب کوئی سچ بولے اور اپنی چیز کا عیب نہ چھپائے تو کاروبار میں برکت دی جاتی ہے۔ تو کاروبار میں برکت دی جاتی ہے۔ انسان کو نفع حاصل کرنے کا حق ہے، لیکن کسی کو دھوکہ دینے کا یا کسی کو تکلیف پہنچانے کا حق اس کو نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1713،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف چل پڑے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جاں بلب تھا، آپ نے اسے اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور رونے لگ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے اولاد دی تھی، اور حضرت خدیجہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بیوی سے اولاد نہیں دی، حالانکہ وفات کے وقت آپ کے گھر میں 9 بیویاں موجود تھیں۔ تو حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہو گئے، اور وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ نے ان کے فوت ہونے کا صدمہ بھی دیکھا۔ آپ کی زندگی کے آخری حصے میں آپ کو مصر کے بادشاہ مقوقس مصر نے 2 لونڈیاں توفتاً بھیجی تھیں، جن میں ماریہ قبطیہ بھی تھیں۔ ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ابراہیم دیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم ہیں یہ بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ بالکل آخری دموں پر تھے۔ ابراہیم جو تھے آخری دموں پر تھے، یہ اس وقت ابھی دودھ پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، اسے گود میں رکھا اور رونے لگ گئے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اسے سونگا۔ آپ کو پتہ ہے اپنی اولاد کی خوشبو بھی پیاری لگتی ہے۔ اسے سونگا اور آپ نے اسے اپنی گود میں رکھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ آپ نے دیکھا وہ بالکل آخری دموں پر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مرد نہیں روتے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا، کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں نے تو 2 بری آوازوں سے منع کیا تھا، رونے سے منع نہیں کیا تھا، میں نے نوحہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اور وہ 2 بری آوازیں کون سی تھیں؟ مصیبت کے وقت چیخیں مارنا، اپنا رخسار پیٹنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، میں نے اس سے منع کیا تھا۔ اور اسی طرح میں نے شیطان کی طرح زوردار چیخ سے منع کیا تھا۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہیں فرمایا، آپ نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا تھا، بلکہ آپ کے الفاظ ہیں کہ جس نے گریبان پھاڑا، جس نے اپنے رخسار پیٹے، اور جس نے جاہلیت کی پکار پکاری، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جاہلیت کی پکار پکارنے سے کیا مطلب ہے کہ ہائے مر گئے، ہائے رڑ گئے، ہائے اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہائے میرا بیٹا چلا گیا، ہائے میں کیا کروں گی؟ اللہ نے ان سے منع کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ کن چیزوں سے؟ دوبارہ بتا دوں کہ جس نے اپنے گال پیٹے ماتم سوگ کرنے کے لیے، جس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور جس نے جاہلیت کی پکار پکاری، میں نے اس سے روکا تھا۔ تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ رونا جو ہے، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان بندوں پر کرتا ہے جو کہ رحم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ وہ آدمی کتنا سنگ دل ہے کہ جو اس موقع پر بھی جس شخص کا دل نرم نہیں ہوتا تو وہ سنگ دل آدمی ہے۔ تو لہٰذا رونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت قرار دیا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے۔ تو آپ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لینا تدمع والقلب یحزن، آنکھ آنسو بہتی ہے، دل بڑا غمناک ہے، لیکن ہمارے منہ سے وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور رب کن سے راضی ہوتا ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 2 بیٹے اللہ نے دیے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے، یہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور اللہ کے رسول کی وفات سے 4 مہینے پہلے اللہ نے واپس لے لیا۔ اللہ کے رسول نے اس کا بھی صدمہ دیکھا، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ آنکھ آنسو بہتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما رہے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم تیری جدائی کے ساتھ بڑے غمگین ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور زبان سے کیا نکلے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمات ایک مومن صدمے کے وقت زبان سے نکالتا ہے۔ تو نوحہ کرنا جو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں سے برات کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پیٹے، جو اپنے کپڑے پھاڑے، اور جو جاہلیت کی پکارے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تو آپ ان سے اس بات پر بھی بیعت لیتے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، کیونکہ یہ کام عام طور پہ عورتیں ہی کرتی ہیں، تو آپ ان سے خاص طور پہ بیعت بھی لیا کرتے تھے۔ اچھا، اب ایک بات اور میں آپ سے کر دوں، یہ جو آپ نے 2 آوازوں سے منع فرمایا تھا، ایک تو نوحے کی آواز تھی، اور دوسرے شیطان کی جنکار۔ شیطان کی جنکار سے کیا مراد ہے؟ موسیقی۔ شیطان کی جنکار سے کیا مراد ہے؟ موسیقی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی سے بھی بڑی سختی سے منع فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو 2 آوازوں سے آپ نے منع فرمایا، ایک نوحہ کرنے والے کی آواز سے اور ایک موسیقی کی آوازوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو شخص موسیقی سنتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال لیں گے۔ حدیث نمبر 1714 جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک نو مولود بچہ روتا نہیں ہے اس وقت تک اسے وارث نہیں بنایا جاتا۔ اس کا رونا یہ ہے کہ وہ چیخے یا چھینک مارے یا روئے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل جو ہیں یہ سورہ نساء میں واضح کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا، والدین کا اور زوجین کے حصے سب واضح کر دیے ہیں۔ اب یہ حصے جو ہیں انہی کے مطابق ہمیں وراثت تقسیم کرنی چاہیے۔ اب ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر تو وہ بیٹا نو مولود جو پیدا ہو رہا ہے، اگر تو وہ مردہ پیدا ہو تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ اگر وہ مردہ پیدا ہو تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ روئے، وہ چیخے، وہ چھینک مارے، اور چھینک مارنے کے بعد اگلے 2 لمحوں میں، 2 منٹوں میں یا 3 منٹوں میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ وارث ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندہ پیدا ہوا تھا۔ وہ زندہ پیدا ہوا تھا۔ جو مردہ پیدا ہوا وہ وارث نہیں ہوگا، جو زندہ پیدا ہوا بعد میں مر گیا وہ بھی وارث ہوگا، وہ بھی وارث ہوگا۔ اور پھر جب وراثت کے معاملے طے کیے جائیں گے تو پھر اس کی وراثت، آپ کو پتہ ہے ایک بیٹے کے والدین بھی وارث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر والدین کا حصہ، ماں کا حصہ 1/6، باپ کا حصہ 1/6 رکھا ہے، اور بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو اپنے بیٹے کا پورا وارث بنایا ہے۔ جیسے ایک بیٹا ہو اور وہ اکیلا ہو اور اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو، وہ اپنے باپ کی پوری جائیداد کا وارث ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بیٹے کا باپ ہو اور کوئی وارث نہ ہو تو باپ اپنے بیٹے کی پوری جائیداد کا وارث ہوتا ہے۔
تو میں آپ کو بتاؤں، اگر نو مولود جو تھا وہ مردہ پیدا ہوا وہ وارث نہیں ہے، لیکن اگر وہ زندہ پیدا ہوا اور زندہ پیدا ہونے کے بعد وہ جلد ہی فوت ہو گیا تو وہ وارث ہوگا، اور اس کی وراثت اس کے والدین یا دوسرے اس کے بہن بھائی یا جو اللہ تعالیٰ نے ورثاء رکھے ہیں ان میں تقسیم ہوگی۔ حدیث نمبر 1717 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جسے بطور حد کوڑے لگائے گئے ہوں اپنی جیسی عورت ہی سے شادی کرے گا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کی سزا جو ہے وہ بڑی واضح طور پر بتائی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں ہے، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک۔ یہ تو آیت نمبر 3 ہے، مجھے آیت نمبر 2 بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنانی ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے، الزانیۃ فالزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان کو 100 کوڑے لگاتے ہوئے تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، اور ان کی سزا برسر عام دی جائے، ان کی سزا برسر عام دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زانی عورت اور زانی مرد کے لیے 100 کوڑوں کی سزا رکھی ہے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ زانی عورت یا زانی مرد جو ہے وہ کمبارے ہوں تو تب ان کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی، لیکن اگر زانی مرد یا عورت شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کی سزا دی جائے گی۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ رجم کی آیت قرآن مجید میں موجود تھی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی اور اس کا حکم باقی رکھا گیا۔ میں اس موقع پر آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرنا پسند کروں گی۔ اصل بات ہے کہ زنا کرنے والوں کے حساب سے زنا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ایسا زنا ہے جو غیر شادی شدہ افراد کریں، عورت بھی غیر شادی شدہ ہو اور مرد بھی غیر شادی شدہ ہو۔ یہ جو زنا کی قسم ہے یہ بہت سے معاشروں میں گناہ ہی نہیں سمجھی جاتی، خاص طور پہ یورپین معاشرے میں جب لڑکے لڑکیاں جوان ہوتے ہیں ان کی وہ ڈیٹس پہ جاتے ہیں اور ڈیٹس پہ یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہاں پہ تب شادی کرتے ہیں جب ان کے 2-2 3-3 بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا کرنا یورپ کے معاشرے میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ہم کو عجیب لگتا ہے، یہ ہمیں عجیب لگتا ہے۔ یورپ میں اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ایک کماری لڑکی یا ایک کمارا لڑکا جو ہے وہ آپس میں تعلقات قائم کریں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے خوشی سے آپس میں تعلقات قائم کریں، جبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسری زنا کی قسم یہ ہے کہ ایک پارٹنر جو ہے وہ شادی شدہ ہو اور ایک پارٹنر کنوارا ہو۔ اب جو پارٹنر شادی شدہ ہے اس نے اپنے دوسرے پارٹنر کا حق مارا، مثلا اگر مرد شادی شدہ تھا تو اس کو یہ تعلقات اپنی بیوی سے قائم کرنے چاہیے تھے، اور اس نے اپنی بیوی کا حق مار کے کسی اور کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا۔ اور اگر وہ پارٹنر عورت تھی تو اس نے اپنے خامن کا حق مارا، اسے اپنے یہ تعلقات، وہ اپنے خامن کی عزت تھی، اسے اپنے خامن سے یہ تعلقات قائم کرنے چاہیے تھے، اسے کسی اور سے نہیں کام کرنے چاہیے تھے۔ اور جو تیسری صورت ہے کہ دونوں پارٹنر شادی شدہ ہوں تو دونوں پارٹنر جو ہیں اپنے اگر مرد ہے تو اپنی بیوی کا حق مار رہا ہے، اور بیوی ہے تو اپنے خامن کا حق مار رہی ہے۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے اور یہ تیسری صورت ہے یہ تو معاشرے میں پھر بھی غلط سمجھی جاتی ہے، لیکن جو پہلی صورت ہے کہ دونوں کنوارے ہوں یہ بہت سے معاشروں میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ صورت بیان کی ہے جس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اور جن کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں دوسری صورت کو اور تیسری صورت کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی فطرت میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ دوسری صورت کو بھی لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور تیسری صورت کو تو ہر بندہ ہی گناہ سمجھتا ہے کہ دونوں پارٹنر شادی شدہ ہوں اور اپنے پارٹنر کا حق مار رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ ابتدائی صورت بیان کی ہے جس کو کئی معاشرے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسلام کے مطابق کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کو چھوتا بھی ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ آج ہی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ ایک آدمی کے سر میں صوبہ گاڑ دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو وہ چھوئے۔ چھونا بڑی دور کی بات ہے، غیر محرم عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، اس کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، اس سے بات کرنا کان کا زنا ہے، جبکہ اس میں شہوت بھی ہو اور اس کے دل میں خیال آئے، یہ اس کے دل کا خیال جو ہے یہ دل کا زنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ان باتوں میں بڑا کلیئر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ صورت ہمارے سامنے واضح کی ہے جس صورت کو بہت سے معاشرے گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور جن صورتوں کو تمام لوگ گناہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی فطرت کے پر قیاس کرتے ہوئے ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو جو زانی مرد ہے اور جو زانی عورت ہے ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان کے بارے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، اور ان کی سزا برسر عام ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بھی میں آپ کو یہاں پہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی سزا میں فرق نہیں کیا، جو سزا مرد کو ملے گی وہی سزا عورت کو ملے گی، جبکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عورت کو تو کہتا ہے کہ نہیں، عورت کو تو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، مرد کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ایسے کام کر ہی لیتا ہے۔ شریعت یہ فرق نہیں ڈالتی، شریعت مرد کو بھی وہی سزا سناتی ہے جو عورت کو سزا سناتی ہے۔ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں، اسی آیت سے اللہ نے زانی عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، زانی مرد کا ذکر پہلے کیا ہے۔ کیا مراد ہے؟ زنا کی دعوت ہمیشہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ میری اس بات پہ چونکیے گا نہیں، زنا کی دعوت عورت کی طرف سے کیسے ہوتی ہے؟ جب عورت 16 سنگھار کر کے اپنی خوبصورتی نمایاں کر کے کسی کے سامنے آ رہی ہوتی ہے تو وہ زبان حال سے اس کو گناہ کی دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو چیزیں سیل کے لیے دکانوں میں رکھی جاتی ہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ ان چیزوں کو سجا بنا کے دکان میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ خود ہی لوگوں کو اٹریکٹ کریں گی اور لوگ خرید لیں گے۔ تو جب عورت اپنے آپ کو سجا بنا کے بغیر حجاب کے نکل جاتی ہے، اس نے اپنے آپ کو سیل کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو میری ان باتوں سے غصہ بھی آئے، غیرت بھی آئے، شاید اسی غیرت کے ساتھ ہی آپ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے لگ جائیں۔ سمجھ آئی ہے نا؟ شاید اسی غصے اور غیرت میں ہی آپ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کی ابتدا عورت کے ساتھ کی ہے۔ عورت جب اپنے آپ کو بے حجاب کسی کے سامنے پیش کر دیتی ہے، سڑک سے گزر رہی ہے، گلی میں جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے اور بے حجاب ہے، اس نے حجاب نہیں کیا ہوا، تو وہ مرد کو زنا کی دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ زنا کی ابتدا ہمیشہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو بعض وقت بڑی شکایت ہوتی ہے، فلاں لڑکے چھیڑتے ہیں۔ ارے بھی لڑکے اس عورت کو چھیڑتے ہیں جو لڑکی انہیں کوئی نہ کوئی اشارہ دیتی ہے، کوئی اس کی طرف مسکرا کے دیکھتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، یا کوئی دلچسپی شو کرتی ہے۔ میں آپ یہ بات جو ہے نا، اس کو جتنا آپ زیادہ کلیئر سمجھیں گے اتنی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عورت کو حکم دیا کہ وہ حجاب کرے، مرد کو حکم نہیں دیا کہ وہ حجاب کرے۔ مرد کو حکم نہیں دیا کہ وہ حجاب کرے، عورت کو حکم ہے وہ اپنی زینت چھپائے۔ تو لہٰذا عورت جب بے حجاب گزرتی ہے تو اس نے نہ بھی میک اپ کیا ہو، اس کا چہرہ ہی بذات خود زینت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو اپنے محرموں کے علاوہ اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ بات دور نکل گئی، آئیے اپنی حدیث پر واپس آتے ہیں کہ جب ایک زانی کو سزا کوڑے لگا دیے گئے، 100 کوڑوں کی سزا مل گئی، مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کے لیے ایک حکم تو تھا قانون کا کہ انہیں 100 کوڑوں کی سزا دینی چاہیے، اور ایک سزا ان کی معاشرتی تھی،
اور وہ معاشرتی سزا کیا ہے کہ ایک جو زانیہ عورت ہے اور جو زانی مرد ہے، زانی مرد صرف زانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور زانی عورت کا نکاح صرف زانی مرد سے ہوگا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، وَحُرِّمَ حدیث نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ پوری آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ وَالزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے مومنوں پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ کسی زانی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، یا کسی زانی عورت کو پاک مرد کا رشتہ ملے۔ بات ہے یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے۔ زانی عورت کو پاک باز مرد نہیں ملے گا، اور زانی مرد کو پاک باز عورت نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام حرام کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو علم ہی نہ ہو کسی کے زنا کا، اس کے گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہو، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ جان بوجھ کر اگر کوئی اپنی پاک باز بیٹی کا رشتہ کسی زانی مرد کو دیتا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ ویسے بھی فطرت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی والدین نہیں چاہیں گے کہ ہم زانی مرد کو اپنی بیٹی دیں، اور یا زانی عورت کو پاک باز مرد ملے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں نیک اور پاک باز ساتھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا کی 2 سزائیں رکھی ہیں، ایک سزا وہ ہے جو قانونی ہے، اور ایک سزا وہ ہے جو معاشرتی ہے۔ تو لہٰذا زانی کو پاک باز بیوی اور زانیہ کو پاک باز شوہر نہیں ملے گا، وہ یہ یاد رکھیں۔ حدیث نمبر 1720، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر آ کر کہے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ ایک قاتل اور مقتول، یہ دونوں اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ مقتول نے قاتل کا ہاتھ پکڑا ہوگا، اور مقتول اللہ سے کہے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بدلہ لے کر دے۔ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے پوچھیں گے، تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا، تیری بڑائی کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، بلا شبہ عزت تو میرے لیے ہی ہے۔ یعنی یہ صورت بتا رہی ہے کہ اس شخص نے اس کو جہاد میں قتل کیا تھا، کوئی کافر تھا تو اس نے اس کو جہاد میں قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ میں نے اسے تیری خاطر قتل کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا، فلاں کی بڑائی کی خاطر۔ یعنی پہلے شخص نے تو اللہ کی خاطر اس کو قتل کیا تھا جہاد میں، اس کا تو معاملہ ہو گیا کلیئر۔ لیکن کسی اور شخص نے کسی کو قتل کیا کسی اور کی بڑائی کی خاطر، انتقام لینا تھا یا کسی کو بڑا بنانا تھا، کسی اور کی بڑائی کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بڑائی فلاں کا حق نہیں ہے، سو وہ اس کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ یہ ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ شیطان کے سامنے شیطان کے لشکر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ کیا۔ شیطان کہتا ہے ہو سکتا ہے ان دونوں کی آپس میں دوبارہ نکاح ہو جائے۔ ایک شیطان کہتا ہے میں نے فلاں کو اپنے والدین کی نافرمانی پر آمادہ کیا۔ شیطان کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے والدین سے دوبارہ نیکی کر لے۔ تیسرا شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو شرک پر آمادہ کیا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کمال کیا۔ لیکن چوتھا ایک شیطان آ کے کہتا ہے میں نے فلاں کو قتل کر دیا، تو شیطان اسے تاج پہناتا ہے، یعنی طلاق اور والدین کی نافرمانی اور شرک کو چھوڑ کر شیطان کس کو تاج پہناتا ہے؟ جس نے قتل کیا ہوتا ہے۔ تو قتل اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس پر
تین حق ہوتے ہیں. ایک حق اللہ کا ہوتا ہے، ایک مقتول کے ورثاء کا حق ہوتا ہے، اور ایک مقتول کا اپنا ہوتا ہے. اب اللہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو نے میرے بندے کو قتل کیا. میرے بندے کو کیوں قتل کیا تھا؟ اور ہر وہ جو بندوں کا حق ہوتا ہے اس میں ایک اللہ کا حق ہوتا ہے. تو نے میرے بندے کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنا حق اب کیسے معاف کریں گے؟ اس کے لیے یا تو توبہ ضروری ہے، یا جو ہے مقتول اسے معاف کر دے. لیکن ظاہر ہے اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اب اپنا کیسے حق معاف کریں گے؟ یہ اس کا علم مرنے کے بعد ہی ہوگا. اب اس کے ورثاء کو بھی تین اختیارات حاصل ہیں. پہلا اختیار کیا ہے؟ چاہیں تو وہ قاتل کو ویسے ہی معاف کر دیں، چاہیں تو وہ قصاص لے لیں، اور چاہیں تو وہ خون بہا لے لیں. وہ تینوں میں سے کوئی سا حق لے سکتے ہیں، شریعت انہیں اجازت دیتی ہے. اب یہ تو ہو گئے ورثاء کا حق. اب تیسرا حق رہ گیا مقتول کا اپنا حق. مقتول کا اپنا حق کیا ہے؟ اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے میری زندگی ختم کی تھی، اللہ میں اسے آپ کا حق مانگتا ہوں. اور دنیا میں تو مقتول اپنا حق مانگنے کے قابل نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن جو ہوگا مقتول قاتل کو پکڑ کر آئے گا اور اللہ سے اپنا حق مانگے گا. تو یہ دیکھ لیجئے مقتول پر تین حق ہوتے ہیں. ایک اللہ کا حق کہ تو نے میرے بندے کو کیوں قتل کیا. اب قاتل نے بعد میں توبہ کر لی یا کوئی اتنی بڑی نیکی کر لی جس سے اللہ راضی ہو گئے، یا اللہ اسے سزا دیں گے، یہ قیامت کو پتہ چلے گا. جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے تین حق ہیں. چاہیں تو قاتل کو ٹوٹلی معاف کر دیں، چاہیں تو اس سے خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لے لیں، اور چاہیں تو اس سے خون بہا لے لیں. یہ تینوں اختیارات انہیں حاصل ہیں. اور اب اصل مسئلہ رہا کہ مقتول کا اپنا حق، جو بندہ مرا ہے اور اگلے نے اس کو مارا ہے، وہ قیامت والے دن اسے پکڑ کے لائے گا اور اسے کہے گا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا. اب اس حدیث میں اسی حق کا ذکر ہو رہا ہے. مقتول کہے گا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، میں اس سے اپنا حق مانگوں. اب حقوق العباد کے بارے میں ہمیں شریعت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. بہرحال یہ معاملے بڑے سنگین ہیں، یہ معاملے بڑے خطرناک ہیں. انسان کو ان معاملوں کو سوچنا چاہیے. تو مقتول کے اپنے حق کا فیصلہ روز قیامت ہی ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.